السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانوں کے خالق ہیں، بلکہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے صرف اللہ ہیں۔ پھر بالخصوص انسان کو مکلف بنایا، اور ان انسانوں میں سے جنہوں نے اطاعت کا اقرار کیا، یعنی کلمہ پڑھ کے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ جی ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر تو بہت زیادہ اس حوالے سے پابندیاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ ہر لمحے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کیونکہ نافرمانیوں کے نتائج ہمیں ہی بھگتنا ہوں گے۔ آج کا وقت اور یہ مہینہ آپ کو معلوم ہے سفر کا مہینہ ہے، اور اس مناسبت سے کافی ساری گفتگو ہمارے ہو چکی کہ یہ مہینہ جیسے دور جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے نحوست والا ہے، اور آج بھی کچھ لوگوں کا ذہن ہے
کہ جی سفر کا مہینہ تو منحوس ہے، کاروبار بند ہیں، کوئی ذرائع ہیں نہیں، وسائل ہیں نہیں، بہت ہی حالات خراب ہیں۔ تو یہ تو کافی حد تک ہم نے گفتگو کر لی، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ مہینے، یہ دن، یہ سارا سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی خرابی آتی ہے تو ہم انسان ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم ہی اس کی وجہ ہیں۔ لیکن مزید اس کے ساتھ ساتھ ہم توجہ کرتے ہیں کہ یہ مہینہ تو چھوڑیے، مجموعی طور پہ ہمارے حالات کیا جا رہے ہیں، ہم کن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ بس اوقات تو وقتی آزمائش آتی ہے اور بعض دفعہ انسان مستقل طور پہ آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بات رکھی نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھائی نہ ہو اور اس کی ہمیں خبر نہ ہو، اور یوں ہی آج ہم ایسے حالات سے دو چار ہو جائیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ ہمارے حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو کام کرنے کا حکم دیا ہے، ایک صبر اور ایک نماز۔ فرمایا صبر سے کام لو اور نماز کے اوپر باقاعدگی کرو۔ اگر یہ دونوں کام آپ نے کر لیے تو یہ دونوں عمل آپ کے لیے بہترین معاون بن جائیں گے، یعنی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور جسے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی وہ پھر کبھی نقصان نہیں پانے والا، وہ بامراد ہے، وہ کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ یہ موت جسے ہم بڑا امتحان سمجھتے ہیں، اور بالخصوص جب جہادی سلسلے کے اندر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ایسے لمحات میں منافق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی جان چلی گئی، کیونکہ جان ہر ایک کوئی پیاری ہے، لیکن منافق آدمی تو کبھی مرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے میں تو بس دنیا کے اندر رہوں، کیونکہ آخرت کے اندر اس کا کچھ حصہ ہوتا نہیں ہے، لہذا وہ تو موجوں کے اندر بس دنیا کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ جب اللہ کی راہ میں موت آ جاتی ہے نا تو یہ تو تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندگی ملتی ہے، زندگی بھی باکمال ہے، موجیں ہی موجیں ہیں، لہٰذا اس کے اندر اپنا نقصان مت سمجھو۔ یہ تو منافقوں کا جواب ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ تقریباً اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس کے اندر منافقت ہی پائی جاتی ہے کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کو جواب دیا جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیارے پیغمبر کو کوئی جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو اپنا بچاؤ کر لیا نا۔ خاص طور پہ ایسے مقامات جب جہادی سلسلے تھے، دشمن سے ٹکراؤ تھا، کفار سے مقابلہ تھا، تو ایسے لمحات کے اندر بھی منافق بہت سمجھدار بنتے تھے۔ تو اللہ پاک نے وہاں پہ بھی یہی جواب دیا ہے کہ میرے نبی یہ تو بہت سمجھدار بنتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو ہم نے تو اپنا دفاع پہلے سے کر لیا تھا، اور اگر پیارے پیغمبر کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہاں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی ان کو بتلائیے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں جو کچھ بھی پہنچے گا وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لیکن اگلا بھروسہ جو ہمارا اللہ کی ذات پہ ہے، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، میرے نبی ان کو بتلائیے اللہ ہمارا والی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اس ذات پہ بھروسہ ہوگا نا، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ کا یہ صبر ہے، اگر تکلیف پہنچ بھی گئی آپ نے صبر کر لیا، اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہے، آپ کامیاب ہیں۔ کیا ہوا جو دنیا کی حد تک اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ بن بھی گیا تو نتیجہ تو آپ کے حق میں ہے۔ یہ ہے مومن آدمی کی کامیابی اصل میں۔
تو یہاں پہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تو چار باتیں ہمیں سمجھائی ہیں اور ہمیں آزمانے کا انداز یہاں اختیار کیا ہے اور اس انداز سے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ تمہیں کہیں خوف نظر آتا ہے، کہیں بھوک نظر آتی ہے، کہیں مالوں کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، کہیں تمہاری جانیں تلف ہو رہی ہیں، اور کبھی تمہیں پھلوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر سن لو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور یہاں پہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر کوئی آزمائش پہ پورا اترتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ وہ ایسے لمحات میں کیا کرتے ہیں صبر کرنے والے لوگ؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ گھبراتے نہیں ہیں، واویلا نہیں کرتے، وہ صرف یہ کلمات دہراتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، ہم نے تو لوٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے، اصل رزلٹ تو وہاں پہ ہمیں ملنے والا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ یعنی آزمائش کی گھڑیوں میں ان کے یہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت توجہ طلب آیات ہیں ہماری تسلی کے لیے، ہمارے حالات کے لیے، کہ یہ تو ایک وقتی کیفیت کے بسا اوقات ان لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ سفر آیا ہے تو یہ ہمارے لیے گویا نحوست کا باعث ہے، ہمارے تو رزق کے اندر تنگی ہو گئی ہے، یہ ہمارے حالات ایسے کے بن گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ آپ لوگوں کی آزمائش ہے، اور یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ساری آزمائشیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جب بھی کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا کبھی مت سمجھو کہ کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں زیادہ تمہاری خطائیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اگر تمہاری جتنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں ان کے اوپر ہم پکڑ کر لیں پھر تو کام زیادہ خراب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر تمہاری کرتوتوں کی بنیاد پہ اللہ تمہارا پورا پورا مواخذہ کر لے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تو تمہیں کوئی زیرو چیز اس سرزمین کے اوپر نظر ہی نہ آئے۔ یعنی انسانوں کی اتنی خطائیں ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے اوپر بہت مہربان ہیں، ہر وقت ہم ہی اپنی جان پہ ظلم کیے جاتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود پھر مانتے نہیں ہیں، اپنے کھاتے میں ڈالتے بھی نہیں ہیں، یا تو دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیں گے یا پھر اللہ کی ذات پہ ڈال دیں گے کہ بس جی اللہ نے ہمیں بس پکڑ رکھا ہے، ہم ہی اللہ تعالیٰ کو ملے ہوئے ہیں۔ وہی ناشکری اور بے صبری والے کلمات، یہ ظلم ہے، یہ بہت زیادتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ بہت ساری خطائیں تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، پوری پکڑ نہیں کرتے تمہاری، بس تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ان آزمائشوں کا ذکر ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آزمائشیں جن سے ہم دو چار ہیں یہ کتنی خطرناک ہیں، یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بہر کیف ہیں تو آزمائشیں، اور ان آزمائشوں کی بنیاد ہم خود ہیں۔ وہ ہم نے پہلے سے غلطی کی، چند سال پہلے کی، آج کی، وہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اور اس کا بھی فلسفہ اور حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں ممکن ہے تمہیں ہوش آ جائے، آج ہوش کے ناخن لے لو اور تمہارا کام بہتر ہو جائے۔ تو یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے نا، اللہ پاک نے ہمیں پہلے تو حل بتلایا ہے کہ صبر اور نماز کا دامن مت چھوڑیے، یہ تمہارے پاس دو بہترین ہتھیار ہیں، صبر سے کام لینا ہے اور نماز کے اوپر باقاعدگی کرنی ہے۔
آج ان دونوں باتوں کے اوپر دیکھ لو، توجہ کر لو کہ ہمارا کس حد تک عمل ہے۔ ہلکی سی آزمائش آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ انتہائی واویلا، شور شرابہ، اور نماز کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے خبردار فرمایا ہمیں آزمائش کی شکل میں، وہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو آج خوف کی جو کیفیت ہے یہ آپ دیکھ لیں، بد امنی اور جناب حالات کی خرابی کس حد تک ہمارا مقدر بن چکی ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو بے خوف ہو کے نہیں نکل سکتا۔ کوئی پتہ نہیں کس جگہ پہ ڈکیتی ہو جائے، واردات ہو جائے، رہزنی ہو جائے، کوئی عورت محفوظ نہیں ہے، کوئی مرد محفوظ نہیں ہے، کوئی جوان محفوظ نہیں ہے، کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے تاوان کے سلسلے میں، جس کا پتہ چل گیا کہ یہ اس کے پاس کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، بس پھر بچے کو اٹھا لیا، اس کو بہانہ بنا کے آگے سلسلہ شروع کر دیا۔ اچھے بھلے نوجوان کو آج کل گاڑیوں کے اوپر اور آتے جاتے یہ سفر کی سہولت دینے کے حوالے سے ایسے حالات چل رہے ہیں کہ اچھے بھلے بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس زیادہ گنجائش ہے نہیں ہے، تھوڑا بہت کوئی 15-20 ہزار روپے کا موبائل تو لازمی ہوتا ہے، کوئی 2-4 پیسے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اگلی واردات وہ یہ ڈالتے ہیں کہ ہاں جی پیسے منگواؤ اس کے اوپر۔ انتہائی نڈر، بے خوف، یہ بد امنی ہے، یہ خوف کی کیفیت ہے۔ یہ لوگ اتنے ظالم بن چکے ہیں کہ وہ ڈر ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے نا ہمارے اوپر۔ تو حالات تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، معاشرہ تو ہمارا ہے، یہ بگاڑ ہمارے اندر آیا ہے تو یہ ہماری بد اخلاقیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم خود ہی بد اخلاق ہو گئے، ہمارے اخلاق و اطوار، ہماری عادات اچھی نہ رہیں تو یہ ساری خرابیاں ہمارا مقدر بن گئی۔ تو یہ ہے خوف کی کیفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ والجوع، بھوک۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ یہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ۔ ڈر بھی دیکھ لو، بھوک کی کیفیت بھی دیکھ لو۔ لوگوں کے پاس مال موجود ہے، بھوک مٹنے والی نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن بھوک مٹانے کے لیے ناکافی ہے۔ پیسہ موجود ہے، انسان کا گزر اوقات مشکل ہو گیا ہے۔ آخر یہ بھی تو ایک بھوک کی کیفیت ہے نا، کہ لوگ بیچارے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے لائیں، اور اس بنیاد پہ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ اگر عورتیں ہیں، بیوائیں ہیں، وہ پریشان ہیں اپنی جگہ پہ کہ ہم کیا کریں، اور اگر تھوڑا بہت کمانے والا انسان ہے وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، اپنا پیٹ کیسے پالوں اور بچوں کا پیٹ کیسے پالوں۔ یہ پیٹ پالنے کا مسئلہ بن گیا ہے۔ پہلے لوگ کچھ کماتے تھے، کچھ بنا بھی لیتے تھے، کچھ بچا بھی لیتے تھے، کھا بھی لیتے تھے، لیکن اب بہت تھوڑے لوگ ایسے رہ گئے ہیں۔ وہ بہت ہائی لیول پہ کوئی کاروباری یا کوئی 2 نمبری کرنے والے یا لوٹ مار کرنے والے، ورنہ عام مڈل طبقہ اس وقت پریشانی کی حالت میں آپ کو ملے گا۔ یہ بھوک کی کیفیت ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ من حیث القوم، پوری قوم اس کی نظر ہو چکی ہے کہ آج کل پرسوں یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، لمبا دورانیہ ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا، اور چلتے چلتے آج حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کرے یہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ حالات دیکھ نہ پائے جو آج ہمارے سامنے ہیں، کل ہمارے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اتنے پیسے کبھی ہم نے دیکھے نہیں تھے، کمائے نہیں تھے، لیکن لوگ خوشحال تھے، پرامن تھے، لیکن آج یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے۔ تو بھائیو یہ آزمائش سمجھو، اس کے اندر پھر ہمیں توبہ طائب ہونا پڑے گا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جو کام اللہ پاک نے ہمیں کرنے کا کہا ہے وہ کرنا پڑیں گے۔
اور سب کو کرنا پڑیں گے، پھر معاملہ سیدھا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ڈر خوف کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے، بھوک کے ذریعے سے آزمائش کریں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کے ساتھ آپ لوگوں کے مال لوٹے جائیں گے، اور کوئی نہیں لوٹے گا تو یہ واپڈا والے بھی لوٹ لیں گے آپ کو۔ اتنی کمائی آپ کریں گے، 15,000 20,000 30,000 آپ کمائیں گے، وہ کہیں گے آدھا تو بل ہی دے دو ہمیں۔ یہ لوٹ مار نہیں ہے، یہ بھی تو مالوں کی کمی ہے۔ اس طریقے سے مال ہمارے کم ہو رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی دیہڑی لگا بھی لی 1000-1500 کی تو آدھا صرف بجلی کے کھاتے میں چلا جائے گا، ہم نے باقی سارے کام بھی تو کرنے ہیں، کھانا پینا بھی ہے، بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہیں، اور بھی بڑے لوازمات ہیں۔ تو یہ صورتحال بن چکی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتے ہیں مالوں کے کمی کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے۔ اگر تم سے کہیں تمہارے پیارے لے جاتے ہیں یا کبھی کسی تکلیف کے اندر مبتلا کر کے، بیماری کے ذریعے سے، یہ جانوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس ذریعے سے بھی تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، پھل لگے ہوئے ہیں، آفت آتی ہے، پھل خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اجناس برباد ہو جاتی ہیں، یا پھر پھل تو موجود ہے لیکن آپ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پھلوں کی کمی ہے، مقصد آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، آپ خرید ہی نہیں سکتے، تو آپ کے لیے تو پھلوں کی کمی ہوگی نا۔ ریڑیوں پہ پڑا ہے پھل لیکن آپ خرید نہیں سکتے، آپ کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا پھر؟ یہ بھی آپ کی آزمائش ہے کہ آپ کے پاس جیب میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کھلے پیسوں سے پھل فروٹ خرید کر کے خود کھا سکیں، بچوں کو کھلا سکیں۔ تو یہ ساری ہماری آزمائشیں، ڈر کی کیفیت ہے، بھوک ہے، مالوں کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہے، پھلوں کی کمی ہے، تو پھر ایسے حالات میں کرنا کیا ہوگا؟ وہی پہلے والا فارمولہ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، وبشر الصابرین۔ اب صبر کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اب ایسے حالات کے اندر اگر ہم نے شور کیا، واہ ویلا کیا، شکوہ کیا کسی اور کا، اللہ کی ذات کا، نقصان کس کا ہو جائے گا؟ ہمارا اپنا ہی ہو جائے گا۔ نقصان ہم پہلے ہی اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق نہ پہلے چلے نہ اب چلنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر نتیجہ پھر ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ وہ ہمارے حق میں ہے، نہ ہمارے کچھ اختیار میں ہے، پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے حالات میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ وہ کلمات، ان کو ذہن نشین کر لو، یہ ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ کبھی کوئی ہمارا فوت ہو جائے، کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے، کبھی کوئی نقصان ہو جائے، کسی بھی صورت میں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک کلمہ، یہ الفاظ، یہ ایک جملہ بہت قیمتی ہے۔ بسا اوقات ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، یا غصہ آیا، یا کوئی اور تکلیف پہنچی، یا کسی نے دکھ کی بات کر دی، تو ہم نے یہ کلمہ اگر کہہ دیا تو سننے والا کہے گا یہاں کوئی فوت ہو گیا ہے۔ او بھائی صرف فوت ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے قیمتی کلمات ہیں، یہ آپ کے نقصان کا کفارہ ہیں، وہ بھی تو ایک نقصان ہے نا، جان کا تلف ہو جانا۔ تو اللہ سے صبر مانگنا اور یہ کلمات کہنا، یہ صبر والوں کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے یہ کلمات کا حق کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچے، یہ صرف موت فوت کی بات نہیں ہے، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، خوف ہے، بھوک ہے، مال کی کمی ہے، جان کی کمی ہے، پھلوں کی کمی ہے، یہ ساری کمیاں ہیں، یہ ساری آزمائشیں ہیں، یہ ساری مصیبتیں ہیں، یہ ساری تکلیفیں ہیں۔ تو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان الفاظ کو ورد بنائیے، وظیفہ بنائیے، اللہ ہماری پریشانیوں کا حل نکال دیں گے۔ لیکن کوئی نہیں کرنے والا، نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک اور بھی سبق دیا کرتے تھے کہ ایک بی بی آتی کہتی میرا تو سرتاج ہی فوت ہو گیا ہے، جو میرا سہارا تھا، اس کے علاوہ تو میرا کوئی نہیں ہے، اور وہ بہت اچھا تھا،
تو آپ فرماتے ہیں کہ بی بی تم یہ دعا کیا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری اس آزمائش کے اندر مجھے پناہ دینا اور مجھے اجر بھی دینا اور میرے لیے اس کا کوئی جانشین بنا دینا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ وظیفہ تو کرتی رہی آپ کے فرمان کے مطابق، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میرے میاں سے بڑھ کے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ آخر ایسے لمحات بھی آئے کہ اللہ کے رسول نے اس کو نکاح کی آفر کر دی۔ وہ کہتی پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی اس دنیا کے اندر ایک سے ایک بڑھ کے ہے، اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا فارمولہ وہ کوئی ایسے ہی نہیں تھا، وہ امہات المومنین میں ان کا شمار ہو گیا، وہ ہماری ماں بن گئی۔ تو یہ دین کے بتائے ہوئے فارمولے ہیں کہ ایسے حالات میں جب ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، کوئی بھی پریشانی ہے، تو وہاں ہم یہ کلمات پڑھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں، نوازشات ہوتی ہیں، واولئک هم المہتدون، یہ لوگ پھر گمراہ نہیں ہوتے، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، سیدھی راہ ملتی ہے۔ اب سیدھی راہ نصیب ہو گئی، یقیناً اگر دنیا کے لحاظ سے کوئی پریشانی بھی بن گئی، انسان کبھی کسی تکلیف کے اندر بھی مبتلا ہو گیا، تو انشاءاللہ نتیجہ تو ہمارے حق میں ہے نا۔ لہذا اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ یقین جانیے آج جو کچھ بھی ہے، اگر ہم پچھلے دور سے اس کا تقابل کریں تو ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری آسائشیں ہیں، اور بہت ہی پہلے کی نسبت ہمارے اچھے حالات ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہوئے ہے، چاہے ہماری وجہ سے ہوا ہے، چاہے ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہوا ہے، چاہے ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکافات عمل ہے، نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ اور جہاں حدود اللہ کی پامالی ہو، جہاں شرک ہو، جہاں معاصی اور سیئات ہوں، برائیاں ہی برائیاں ہوں، تو پھر ایسے حالات ہوا کرتے ہیں۔ وہاں پہ ظلم بھی ہوتا ہے، قتل بھی ہوتا ہے، وہاں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، یہ نہب، کسی سے کوئی چیز اچک لینا، کھینچ کر کے بھاگ جانا، یہ بھی ہوتا ہے، اور وہاں قحط بھی ہوتا ہے، اور یہ خوف اور دہشت کی کیفیت بھی ہوتی ہے، وہاں سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، اور یہ ساری صورتحال اس کی بنیاد انسانوں کی بدعمالیاں، برائیاں اور سیئات، اور اس سے بڑھ کے شرک ہے، اور اس سے بڑھ کے حدود اللہ کی پامالی ہے۔ جہاں اللہ کی حد نافذ ہو جاتی ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 40 سال بارش ہونے سے بہتر ہے۔ آج ہمیں یہ باتیں تو یاد نہیں ہیں، اللہ کی حدیں پامال ہو رہی ہیں، حدود اللہ کا نفاذ ہی نہیں ہے، کسی بھی معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، بس من مانے قوانین ہیں اور من مانیاں ہیں ہر لمحے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے سعودی عرب، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ملک، سعودی عرب ہمارے سامنے ہے، قحط سالی، خشک سالی، یہ چیزیں وہاں بھی تو آنی چاہیے نا، یہ زلزلے، سیلاب وغیرہ وغیرہ، لیکن الحمدللہ وہاں چونکہ حدود اللہ کا نفاذ ہے، وہاں عوام شرک سے بہت دور ہے، وہاں کے حکمران عوام کے خیرخواہ ہیں، نتیجہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے ہیں، اللہ نے اپنے خزانے ان کے منہ ان کے لیے کھول دیے ہیں، کیونکہ سارے اختیارات، ساری پاوریں اس مالک کے پاس ہیں، جو پھر اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ آج ہم نے اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بڑی ترقی کر لی، بہت کچھ چیزیں ہمارے پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم زیرو پہ ہیں۔ میں نے عرض کیا نا پہلے بھی کہ بجلی کے معاملے میں ہی ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، بجلی خود بھی بنا رہے ہیں لیکن غیروں کو ٹھیکے دے رکھے ہیں، اور وہ من مانی کے ریٹ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ان کے آگے بے بس ہیں، اور دن بدن
حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ادھر دیکھیے وہ اللہ نے ان کو ایسا نوازا ہے کہ زمین سے تیل پانی کی طرح نکل رہا ہے، وہ تیل لے کر کے دیکھیں بظاہر ایسے، یعنی کہ پہاڑی علاقہ ہے یا پھر صحرا ہیں، ریت ہی ریت ہے، زیادہ کے حالات ایسے ہی ہیں، زیادہ تر فروٹ باہر سے جا رہا ہے، قیمت سے وہ خرید رہے ہیں، ہر بندے کی پہنچ میں، ہر بندہ خرید بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، مالی لحاظ سے وہ خوشحال ہے، کوئی بھی ایسا بحران ان کے سامنے نہیں ہے کہ وہ لوگ پریشان ہوں کہ یہ ہم تو گزارا ہی کیسے کریں۔ ہاں وہاں جا کے بھی اگر پریشانی ہوگی تو ہمیں ہوگی، کیونکہ ہماری کرنسی کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، ہم دن بدن نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں سے لاکھوں روپے لے کے جائیں گے تو ہمارا کام سیدھا ہو جائے گا، گزارا کر لیں گے، ورنہ پھر پریشان۔ لیکن وہاں تو وہ اسی روٹین میں ہیں، اسی طریقے سے ہزاروں کے ساتھ ہی ان کا کام چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہیں کہ جو بندہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ شرک سے بچے، حدود اللہ کا نفاذ ہو اور لوگ نیکی کی طرف مائل ہوں، تو پھر ان کو ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جیسے کہ حالات ہمارے سامنے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بھی کم از کم ایسے حالات میں کچھ اپنی اصلاح کریں۔ ایک تو وہ باتیں جو اللہ پاک نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، صبر ہے، نماز ہے، پھر یہ ہے کہ یقین کی کیفیت ہو۔ یقین اگر ہمارا یہ دنیوی حالات کے اوپر ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ حالات ہمارے سامنے، بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم بے باس ہیں، لیکن اگر یقین بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو، توکل اس پہ ہو، رجوع اس کی طرف ہو، تو پھر نتیجہ ہمارے حق میں اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ جی آپ نے ہمیں دینا ہے، اور پھر اس کے لیے مزید جس قدر ہو سکے، جب کبھی ایسے حالات ہوں، مال والوں کو اس بات کا حکم ہے کہ آپ لوگ صدقہ بھی کریں۔ صدقہ رت البلا ہے، آزمائشیں ہمارے اوپر آئی ہیں، اگر گنجائش ہے تو ہم مالی طور پہ صدقہ بھی کریں۔ ایسے لوگ جو مصیبت سے دوچار ہیں، زلزلے کی زد میں ہیں اور سیلاب کی زد میں ہیں، وہ غربت کی زد میں ہیں، وہ کسی اور معاملے کی زد میں ہیں، تو صاحب استطاعت، صاحب ثروت، صاحب مال، ان کا حق بنتا ہے، ان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں۔ آج اس بات کے اوپر بھی توجہ کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو وہ کرنے والے کام ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ بہتری ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ حجرات کی آیت کو مت بھولیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، صرف پاکستان کی حد تک نہیں، پوری دنیا کے اندر جب کبھی کسی کو بھی تکلیف پہنچے، اور پہلے تو بہت ایسے ہوتا تھا، لیکن اب حالات ہی ایسے کے بن گئے ہیں کہ دوسرے ملک کے اندر کیا، اپنے پاس بیٹھے کو بھی ہم سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر یہ باقاعدہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو اختیار کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، چونکہ ہم مومن ہیں، اپنے ایمان والوں سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ مومنوں کی مثال محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کے لیے بے چین ہو جائے، بے تاب ہو جائے، اور ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر مجھے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں سو نہیں سکتا، دانت کے اندر درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، پورا جسم بیدار ہو جاتا ہے، ساری رات جاگتے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سب مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، یعنی پورے دنیا کے مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ کیا آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں؟ نہیں، ہم تو علاقائی سسٹم،
بس جی ہم پاکستانی ایک ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے اور بس ہم اس بنیاد پہ ایک ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتے ایک۔ چلیں اگر پاکستان کی بنیاد پہ ہم ایک ہو جاتے تو شاید بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ غریب لوگ تو شاید سمجھ لیں گے کہ ہم ایک ہیں، لیکن وہ جو بڑے ہیں وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اور ہیں، آپ اور ہیں۔ ہمارا کام ہے جب ہمارا بس چلے ہم آپ کو لوٹیں، خزانے خالی کریں اور اپنی تجوریاں بھر لیں، کیونکہ ہمارے پیٹ تو بھرنے والے نہیں ہیں۔ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، ٹیکس آپ ادا کریں گے، لوٹ مار آپ سے کریں گے، خزانے اپنے بھریں گے اور وہ بھی دوسرے ملکوں کے بینکوں کو بھریں گے کہ اگر ہمیں موت آ جاتی ہے، ہماری جان نکل جاتی ہے، وہ مال ان کے کام آئے، تمہارے کام نہ آئے۔ یہ ہم ایک ہیں۔ ہمارے ملک کی صورتحال، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ ستمبر کا مہینہ ویسے بھی 6 ستمبر یوم دفاع بھی منایا جاتا ہے، تو اللہ کرے ہم اپنے ملک کا دفاع کرنے والے ہی بن جائیں، چونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ چلیں ہم اس کی سوچ لیں، اس کا دفاع کریں، اور ملک کا دفاع عوام کا دفاع ہے۔ ملک بذات خود کیا ہے؟ زمین کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اس کے اوپر رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں۔ ہم مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یہ وطن حاصل کیا تھا، قربانیاں دی تھیں۔ ہم 14 اگست بھی مناتے ہیں، 6 ستمبر بھی منائیں گے، لیکن حقیقی طور پہ جو دفاعی صورت بنتی ہے وہ مسلمانوں کا دفاع ہے، وہ یہاں کے رہنے والے مسلمان باشندے ان کا دفاع ہے۔ وہ جس انداز سے بھی ہو سکے ان کا پیٹ پال کے، ان کا خیال رکھ کے، ان کا دفاع کر کے، ان کو دشمنی اور نفرت اور دوسرے لوگوں کے ظلم سے بچا کر کے، یہ ہے ہمارا دفاع۔ اللہ کرے یہ دفاع ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں رہ کر کے ہمیں امن نصیب ہو جائے، یہ ہمارا دفاع ہے۔ ہمارے وطن کا دفاع ہمارا دفاع ہے۔ اگر ایمان والوں کا دفاع نہیں ہے تو وطن کے دفاع کی وہ کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ لیکن آج ہم منا رہے ہیں بہت کچھ، لیکن عملی طور پہ زیرو پہ ہیں۔ اللہ کرے یہ مادہ، یہ سوچ ہمارے بڑوں کے اندر آ جائے کہ وہ لوگ ہمارے خیر خواہ بن جائیں، کہ غریب عوام یہ کیسے رہ رہی ہے، ان کے اوپر کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیا ظلم ہو رہے ہیں، کس انداز سے ان کو ڈکیتی ان کے اوپر ہو رہی ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے ان کے پیٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائیں اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دیں کہ ہم نے جس انداز سے ان کو اپنا بڑا بنایا اور بار بار ہم بناتے رہے، یہ تو پرانی ہسٹری ہے نا ہماری، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ جب سے ہمارا ملک بنا ہے تب سے ہم ان کو اپنا بڑا مانے ہوئے ہیں، اور شاید سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ ہم قوم، پاکستانی قوم جو ہیں شاید ہی سمجھ پائیں، کیونکہ نہ ہمارا دین ہے نہ ہماری دنیا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے، ہمارے اوپر آزمائشوں کے اوپر آزمائشیں ہماری ہو رہی ہیں، لیکن نہ ہم دین کی طرف آنے والے ہیں نہ دنیا داری کو سمجھنے والے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ تو میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں ہی اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دیں، ہم ہی اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ ہمارا رب جو ہم سے فریاد کرتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ ایمان والو سمجھ جاؤ، میرے اوپر بھروسہ کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً تبھی ہمارا معاملہ سیدھا ہونا ہے، تبھی ہماری بات بننی ہے جب ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے، انشاءاللہ معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔